والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 سے 27 تک تلاوت کی ہے. فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے نا امید ہوئے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا، اس کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوه او حرقوه، اس کو قتل کرو یا اس کو جلا ڈالو. فانجاه الله من النار، تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم رکھنے کے لیے بتوں کی پوجا کرتے ہو. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، قیامت کے دن ان میں سے بعض کا انکار کریں گے اور بعض پر لعنت بھیجیں گے. ومأواكم النار، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما لكم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. فآمن له لوط، ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط نے ایمان لایا. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک ذات غالب حکمت والا ہے. ووهبنا له اسحاق ویعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے. وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم کیا، ان کو دیا. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ابراہیم کو ہم نے دنیا میں اجر دیا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور قیامت کے دن بھی ابراہیم نیک لوگوں میں ہوں گے. اس سورت کی آیت نمبر 16 اور اس کے بعد 2-3 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 تک درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یعنی حکم یہاں پہ ذکر کیا ہے، یعنی توحید کے حوالے سے کچھ دلائل دیے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 سے آگے آیت نمبر 27 یا بلکہ اس سے آگے تک ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے
جب بت خانے میں جا کر بتوں کو پاش کیا تو پھر قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے یا جلا ڈالنا چاہیے ابراہیم کو. تو اللہ نے فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کر رہا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اسی چیز کو آپس میں محبت اور مودت قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بناتے ہو. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک غلط عقیدے پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کسی لسانی بنیاد پر قومیت پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسی پر وہ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کام چلاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے گویا کہ نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں انسان اگر کسی چیز پر اکٹھے ہو جائے تو صحیح عقیدے پر اکٹھے ہو جائے. صحیح عقیدہ ایمان اور اسلام آپس میں محبت کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. تو فرمایا قیامت کے دن اس طرح کی چیزوں پر اکٹھے ہونے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا، یکفر بعضکم بعضا، کہ بعض کا انکار کریں گے. وہاں پہ یہ محبت اور مودت قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ محبت اور مودت وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ بعض پر لعنت بھیجیں گے. تم نے مجھے اس طرح کہا تھا، اور دوسرا کہیں گے تم نے مجھے اس طرح کہا تھا، غلط راستے پہ ہم چلے تھے. تو اس طرح ایک دوسرے کا انکار بھی کریں گے. وہ کہیں گے کہ میں نے تو تجھے اس طرح نہیں کہا تھا، تو ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. جبکہ دنیا میں اگر کوئی عقیدے پر اکٹھے ہو گئے ہو، عقیدہ اور صحیح ایمان محبت کا ذریعہ بن گئے ہو، تو قیامت کے دن بھی الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا لبعض عدو إلا المتقون، کہ قیامت کے دن بھی دنیا میں جتنی بھی جو دوستیاں ہیں وہ سب کے سب دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے، مگر وہ محبت، وہ عقیدت جو تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہو، وہاں پہ بھی کام آ جائے گا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی، تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے اوپر ایمان لایا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور لوط ان دونوں نے ہجرت کی. یہ دونوں عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین چلے گئے. اب فلسطین سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا، اور لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف نبی بنا کر اللہ نے مبعوث کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو اپنا احسان کیا اس کو بیان کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور ان کا بیٹا یعقوب، بیٹا اور پوتا، یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. بلکہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے جاری کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ابراہیم علیہ السلام پر. اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر دیا، صلہ دیا. جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جتنی تکالیف برداشت کی تھی اللہ کے دین کو پہنچانے میں، توحید کو پہنچانے میں، تو ہم نے دنیا میں ہی اس کا صلہ دیا. اور قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. یعنی قیامت کے دن بھی ہم انہیں بہت بڑے جو ہے اجر و ثواب سے نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.